السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی کی طبیعت میں نہایت ہی نرمی تھی، تشدد بالکل نہ تھا۔ ہر شخص آپ کے سامنے بلا تکلف اپنی معروضات پیش کر سکتا تھا اور آپ اس کو مناسب حال جواب عنایت فرماتے تھے۔ جمعہ، درس اور مجلس سے ذکر میں ہزاروں لوگ آپ کے گرد جمع رہتے تھے۔ آخری عمر میں پیرانہ سالی اور ذوف کے باعث عموماً انسان کے مزاج میں چڑچڑا پن اور تلخی آ ہی جاتی ہے، لیکن زندگی کے ان لمحات میں بھی حضرت رحمت اللہ تعالی کے مزاج میں تلخی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ درج ذیل ہے۔ محمد یونس راول پنڈی کے یہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ چند اصحاب یعنی چند لوگ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ اتفاق سے میں بھی اس مجلس میں شریک تھا کہ ایک شخص اپنے لڑکے کو لے کر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور، اس بچے کے لیے تعویذ بنا دیں، کبھی یہ لاہور سے چلے جانے کی دھمکی دیتا ہے اور کبھی خودکشی کی، شاید اسے کوئی سایہ ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، اسے جسمانی مرض ہے، کسی حکیم یا ڈاکٹر کو دکھلائیں۔ اور لڑکے سے مخاطب ہو کر فرمایا، بیٹا، ایسے خیالات دل سے نکال۔ اس پر وہ شخص بگڑ گیا اور کہنے لگا، ہم 11 بجے سے منتظر تھے کہ آپ سے تعویذ لیں گے اور آپ نے پرواہ تک نہیں کی۔ حضرت رحمت اللہ تعالی اسے غصے میں دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے، اگر کسی کا میرے ہاتھ سے بھلا ہو جائے تو میرا کیا نقصان ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بچے کو جسمانی مرض ہے اور میں ڈاکٹر طبیب نہیں ہوں۔ مگر وہ شخص اور زیادہ بگڑ گیا، کہنے لگا، ہمیں آپ سے یہ امید نہ تھی۔ ہم سب حیران تھے کہ حضرت کس طرح برداشت کر رہے ہیں۔ آخر حضرت رحمت اللہ تعالی نے بڑے تحمل سے فرمایا، اچھا، ہمارے پاس تو پھر دعا ہی ہے، کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحت کاملہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد بھی وہ شخص غصے سے ہی بات کرتا رہا، مگر حضرت رحمت اللہ تعالی نے ایک بار بھی تلخ جواب نہیں دیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی اکثر فرمایا کرتے تھے، جو لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سہارنپوری رحمت اللہ تعالی کے درگزر کا واقعہ۔ دوستو، ایک دفعہ ایک نادان طبیب نے غلطی سے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ تعالی کو زہر دے دیا۔ فوراً آپ کو قے ہو گئی اور مرض ترقی کر گیا۔ ڈاکٹری تشخیص سے پتا چلا کہ چند منٹ قے نہ ہوتی تو جان بری محال تھی۔ حضرت مولانا سے جس کو ذرا بھی تعلق تھا وہ حکیم صاحب پر آنکھیں نکالتا اور ان کی صورت سے بیزار ہو گیا، مگر آپ کو حکیم صاحب کی ندامت اور اپنے خدام کی ان سے یہ وحشت ایک مستقل تکلیف بن گئی کہ وہ بھی کتمان اور ضبط میں رہی، جس کا اثر یہ تھا کہ حکیم صاحب تشریف لاتے تو آپ ان کو سب سے الگ اپنے پاس چارپائی پر بٹھاتے تھے اور وہ اس کو مناسب مرض بتاتے تو آپ استعمال فرماتے، ورنہ ان سے ایسی ہی باتیں کرتے جس سے ان کو یقین ہو جاتا کہ حضرت میرے معالجے کے معتقد اور میری حذاقت اور مزاج شناسی کے معترف ہیں۔ اور مخلص خدام سے ایک مرتبہ نرم لہجے میں اس طرح فرمایا کہ حکیم صاحب تو میرے محسن ہیں، غلطی تو ہر بشر کے ساتھ لگی ہوئی ہے، مگر جو کچھ کیا وہ محبت و شفقت ہی کی نیت سے کیا۔ ان کو کوئی ترچھی نظر سے دیکھتا ہے تو میرے دل پر برچھی لگتی ہے۔ فاضل مختار بجز اللہ تعالی مولا کریم کے کوئی نہیں، جو ہوا وہ اس کی مشیت سے ہوا، پھر کسی کو کیا حق ہے کہ اعلیٰ و زار کو سرزنش کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سہارنپوری رحمت اللہ تعالی کے صبر و تحمل کا واقعہ۔
دوستو حضرت مولانا محمد علی صاحب محدث سہارنپوری رحمت اللہ تعالی نے بخاری شریف پر جو حاشیہ لکھا ہے اس میں آخری 4 پارے کے حواشیے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی کے لکھے ہوئے ہیں۔ انہی کا واقعہ ہے کہ ایک بار مولانا احمد علی صاحب رحمت اللہ تعالی کہیں جا رہے تھے، آپ کے ساتھ کچھ شاگرد اور متوسلین بھی تھے۔ راستے میں ایک دیہاتی نے ان کی سادہ وضاقتہ کو دیکھ کر کہا کہ ڈاکوؤں کا گروہ کہاں جا رہا ہے؟ شاگردوں نے انہیں مارنا چاہا مگر آپ نے سختی سے منع کر دیا اور گھر واپس آ کر بکس کھولا جس میں سینکڑوں خطوط تھے اور ان میں بڑے شاندار الفاظ میں مولانا کو خطاب کیا گیا تھا۔ لوگوں کو دکھلایا، پھر فرمایا کہ اتنے آدمی اگر مجھے اچھا سمجھتے ہیں اور اگر ایک شخص یا چند آدمی ایسا سمجھتے ہیں تو برا ماننے کی کون سی بات ہے؟ اللہ اکبر۔ امانت داری اور خدمت گزاری کا واقعہ۔ دوستو مولانا مظفر حسین کاندیلوی رحمت اللہ تعالی جس زمانہ میں سفر کی سہولتیں بہت کم تھی، سفر عموماً پیادہ پا چھکڑوں بیلوں میں ہوا کرتا تھا اور راستے غیر محفوظ اور پرخطر تھے۔ اس وقت مولانا کسی ضرورت سے اپنے سب اہل خاندان کے ساتھ کاندھیلا سے گنگوہا کے لیے روانہ ہوئے، اور اس وقت کاندھیلا سے گنگوہا جانے کے لیے وہ راستہ زیادہ موزوں سمجھا جاتا تھا، جو موزوں گڑی پختہ سے ہو کر جاتا تھا۔ مولانا کا قافلہ گڑی پختہ سے نکل کر گنگوہا کے راستے میں تھا کہ اچانک اس قافلے کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ مولانا نے جب دیکھا کہ ہم ڈاکوؤں کے نرغے میں آ گئے ہیں اور ڈاکو حملہ کرنے، مارنے، لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، تو حضرت مولانا رحمت اللہ تعالی گاڑی سے اتر کر ڈاکوؤں کے سردار کے پاس گئے اور اس سے فرمایا کہ اپنا کام کرنے سے پہلے میری ایک بات سن لو۔ سردار نے کہا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ مولانا رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ ایک معاملہ کر لوں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے اس کی تفصیل پوچھی تو مولانا رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، معاملہ اس طرح کر لوں کہ تم ہماری عورتوں کو مت چھیڑنا، ہاتھ بھی نہ لگانا، اور ہم اپنے پاس کوئی زیور، روپیہ، پیسہ اور قیمتی سامان نہیں رکھیں گے، سب کا سب تمہیں دے دیں گے۔ ڈاکوؤں کے لیے ہدایت و صلاح کا وقت آ چکا تھا۔ انہوں نے مولانا کی یہ فرمائش قبول کر لی۔ اب ڈاکوؤں کا گروہ ایک طرف بیٹھ گیا۔ مولانا اپنی گاڑیوں، بیلوں یا چھکڑوں کے پاس آئے اور سب عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جس کے پاس جو زیور اور قیمتی سامان ہو وہ دے دے۔ عورتوں، بچیوں نے اپنے زیورات اتارنے اور پیسہ وغیرہ نکالنے شروع کر دیے۔ مولانا کھڑے ہوئے اس کی نگرانی فرماتے رہے۔ جب سب زیورات وغیرہ جمع ہو گئے تو مولانا ان سب کو ایک کپڑے میں باندھ کر ڈاکوؤں کے گروہ کے پاس لائے اور کہا، بھائی دیکھو میں سب سامان لے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر گٹھری ان کے حوالے کر دی اور ڈاکوؤں کی اس بات کے لیے تحسین فرمائی کہ انہوں نے اپنی بات کو نبھایا اور کسی عورت کو دیکھا تک نہیں۔ ڈاکو وہ سامان لے کر خوش ہو گئے اور مولانا کا قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ مولانا کا قافلہ کچھ ہی دور چلا تھا کہ مولانا کے ساتھ جانے والی عورتوں میں کچھ خسر پسر شروع ہوئی۔ حضرت مولانا نے اس کو محسوس کر لیا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ عورتوں نے کہا، کچھ نہیں، مگر جب مولانا نے سختی سے معلوم کیا تو بتایا کہ وہ فلاں یہ کہہ رہی ہے کہ میری ہنسلی، گلے میں پہننے کا ایک زیور جو خاصا بھاری اور قیمتی ہوتا ہے، بچ گئی ہے، میں نے کپڑوں کے نیچے چھپا لی تھی۔ مولانا نے یہ سنا تو فوراً سواری روکنے کی ہدایت کی۔ گاڑی سے اتر کر مولانا ان خاتون کے پاس آئے اور فرمایا، بی بی یہ تو وعدہ خلافی ہے، چونکہ ہم ڈاکوؤں سے وعدہ اور معاہدہ کر چکے ہیں، اس لیے یہ زیور ان کا ہو چکا ہے۔ لاؤ مجھے دو، میں ڈاکوؤں کو دے کر آؤں گا۔
اس خاتون نے وہ زیور اتار کر مولانا کے حوالے کر دیا۔ مولانا گاڑی سے اتر کر واپس گئے اور وہاں پہنچے جہاں ڈاکوں کا گروہ پڑا ہوا تھا۔ ڈاکو مولانا کو واپس آتا ہوا دیکھ کر یہ سمجھے کہ شاید بڑے میاں مولانا کے معاون مددگار آ گئے ہیں اور یہ مقابلے کے لیے آئے ہیں۔ اس خیال سے ڈاکو ہتھیار اٹھانے لگے تو مولانا نے فرمایا، میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، میں تو ایک بات کہنے اور تمہاری ایک امانت تمہیں واپس لوٹانے کے لیے آیا ہوں۔ مولانا یہ فرمانے کے بعد ڈاکوؤں کے سردار کے پاس پہنچے اور اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بھائی، میں تمہارے سے معافی مانگنے اور تمہاری ایک امانت واپس کرنے آیا ہوں۔ تم اپنے وعدہ اور بات کے سچے نکلے، ہم نہ نکلے۔ یہ ایک زیور ہے جو ایک بچی نے اپنے کپڑوں میں چھپا لیا تھا، مگر کیونکہ تمہارے ساتھ وعدہ ہو چکا تھا اس لیے اب یہ ہمارا نہیں رہا، تمہارا ہے۔ میں یہی دینے کے لیے آیا تھا، یہ زیور سنبھالو اور اس بچی کی غلطی کو معاف کر دو۔ ڈاکوؤں کا سردار مولانا کی بات سن کر بولا، تم مولوی مظفر حسین کاندھیلوی تو نہیں ہو؟ اس علاقے میں تو وہی ایک ایسے سچے آدمی ہیں۔ مولانا نے فرمایا، ہاں بھائی، مظفر حسین ہی میرا نام ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار یہ سنتے ہی مولانا کے قدموں میں گر گیا اور ڈاکوؤں کے پورے گروہ میں گریہ و بکا اور آہوزاری شروع ہو گئی، اور اسی وقت سب ڈاکوؤں نے اپنے اس کام اور تمام گناہوں سے توبہ کی، مولانا سے بیعت ہو گئے اور مولانا کے قافلے سے لیا ہوا ایک ایک سامان واپس کر دیا اور عہد کیا کہ ہم نے آج تک جن لوگوں کا سامان لوٹا ہے یا کسی قسم کی تکلیف پہنچائی ہے، ان کو تلاش کر کے ان کا سب سامان واپس کریں گے یا ان سے معافی مانگیں گے۔ کسی نے سچ مچ کہا تھا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ تعالی کا مزاج لطیف۔ دوستو، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدہ ذلہ اپنے خطبات میں فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ تعالی، جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس اور حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی کے استاد تھے، غالباً انہی کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے ایک مرتبہ حضرت والا کی دعوت کر دی۔ وہاں تشریف لے گئے، کھانا شروع کیا۔ ایک نوالا کھانے کے بعد معلوم ہوا کہ جس شخص نے دعوت کی ہے اس کی آمدنی حلال نہیں، اس کی وجہ سے یہ کھانا بھی حلال نہ ہوا۔ چنانچہ کھانا چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور واپس چلے آئے، لیکن ایک نوالا جو حلق میں چلا گیا تھا اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ایک لقمہ جو میں نے حلق سے نیچے اتار لیا تھا، اس کی ظلمت اور تاریکی 2 ماہ تک مجھے محسوس ہوتی رہی۔ وہ اس طرح کہ 2 ماہ تک میرے دل میں گناہ کرنے کے داعیے بار بار دل میں پیدا ہوتے رہے۔ دل میں یہ تقاضا ہوتا کہ فلاں گناہ کر لوں، فلاں گناہ کر لوں۔ اب بظاہر تو میں کوئی جوڑ نظر بظاہر تو اب اس میں کوئی جوڑ نہیں آتا نظر کہ ایک لقمہ کھا لینے میں اور گناہ کا تقاضا پیدا ہونے میں کیا جوڑ ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں اس لیے محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارا سینہ ظلم کے داغوں سے بھرا ہوا ہے، جیسے ایک سفید کپڑے کے اوپر بے شمار سیاہ داغ لگے ہوئے ہوں، اس کے بعد ایک داغ اور لگ جائے، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ نیا داغ کون سا ہے۔ لیکن اگر کپڑا سفید صاف شفاف ہو، اس پر اگر ایک چھوٹا سا بھی داغ لگ جائے تو دور سے نظر آئے گا کہ داغ لگا ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح ان اللہ والوں کے دل آئینے کی طرح صاف شفاف ہوتے ہیں، اس پر اگر ایک داغ بھی لگ جائے تو وہ داغ محسوس کرتے ہیں اور اس کی ظلمت نظر آتی ہے۔
چنانچہ ان اللہ کے بندوں نے یہ محسوس کر لیا کہ اس ایک لقمے کے کھانے سے پہلے تو نیکی کے دائیں دل میں پیدا ہوتے تھے، گناہوں سے نفرت ہوتی تھی، لیکن ایک لقمہ کھانے کے بعد دل میں گناہوں کے تقاضے پیدا ہونے لگے ہیں۔ اس لیے بعد میں فرمایا کہ در حقیقت یہ اس ایک خراب لقمے کی ظلمت تھی، اس کا نام برکت باطنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ برکت باطنی عطا فرما دیتے ہیں تو پھر اس کے ذریعے انسان کے باطن میں ترقی ہوتی ہے، اخلاق اور خیالات درست ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ تعالیٰ کا حکمت بھرا عجیب واقعہ۔ دوستو، میٹ میں ایک دیندار بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مستجاب الدعوات ہونے یعنی اکثر ان کی دعائیں فوراً قبول ہوتی تھی تو مستجاب الدعوات ہونے کا درجہ عطا فرمایا ہوا تھا۔ کچھ لوگ انہیں چھیڑ چھاڑ کے علاوہ تنگ بھی کرتے تھے، انہوں نے کئی مرتبہ منع کیا مگر وہ باز نہ آئے۔ چاروں نہ چار وہ بزرگ ضرر رساں لوگوں کے لیے بد دعا کر بیٹھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خاندان اور خصوصاً تنگ کرنے والے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے پکڑ شروع کر دی۔ جب ان کی دشواریاں بڑھیں تو انہیں احساس ہوا کہ ہماری مشکلات اور رزق تنگی اللہ کے ولی کو ستانے ہی کی سزا ہے۔ تب وہ ان بزرگ سے معافی مانگنے لگے، لیکن وہ بزرگ چونکہ بہت دکھی تھے اس لیے معافی کا پروانہ دینے کو تیار نہ تھے۔ بالآخر وہ لوگ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت اقدس میں پہنچے اور صورتحال عرض کی، جس سے حضرت کی طبیعت پر بھی بہت اثر ہوا اور اپنے 2 آدمیوں کو ان کے ایک آدمی کے ساتھ ان بزرگ کو بلانے کے لیے روانہ کر دیا۔ ادھر ان بزرگ کی یہ کیفیت کہ وہ خود ہی تھا ادھر ان بزرگوں کی یہ کیفیت تھی کہ وہ خود ہی تھانہ بھون کے لیے چل پڑے۔ راستے میں جہاں ریل بدلنی تھی، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بزرگ پلیٹ فارم پر آواز لگاتے پھرتے ہیں کہ وہ کون صاحب ہیں جنہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالیٰ نے میٹ سے مجھے لانے کو بھیجا ہے، وہ مجھ سے مل لیں، میں ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ یہ حضرات بزرگ کے ہمراہ تھانہ بھون پہنچے تو انہیں ایذا پہنچانے والوں کی حالت زار سنا کر معاف کر دینے کو کہا گیا۔ خود حضرت نے بھی معاف کر دینے کو کہا، مگر وہ اتنے ستم زدہ اور رنجیدہ تھے کہ روتے ہی چلے جاتے تھے، مگر معافی اور دعائے خیر ان کے منہ سے نہ نکل سکی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالیٰ نے حالات کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے یہ ترکیب اختیار کی کہ بزرگ سے فرمایا، بے شک آپ پر ان کے ستانے کا بہت اثر ہے، اچھا آپ اتنا تو کریں کہ میں دعا کرتا ہوں، آپ صرف آمین کہہ دیں۔ چنانچہ آپ نے معاف کر دینے کے الفاظ کہے اور ان بزرگ نے آپ کی دعا پر آمین کہا۔ مقبولیت دعا بھی سامنے آ گئی اور مدعا بھی حاصل ہو گیا۔ حضرت نے ان لوگوں کو سمجھا کر واپس بھیج دیا۔ بعد میں ان کے حالات بھی درست ہو گئے۔ پھر حضرت نے خلوت میں ان بزرگ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مستجاب الدعوات کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بجائے مخلوق خدا کے لیے دعائے خیر کرنے کے ایذا پہنچانے والوں کے لیے بد دعا کرنے بیٹھ جائیں۔ آپ توبہ کریں اور آئندہ کسی کے لیے بھی بد دعا نہ کرنے کا عزم کریں، بلکہ اچھی دعاؤں کی عادت بنائیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والے ہیں۔ وہ بڑے سے بڑے سخت دل کو بھی سیکنڈوں میں نیک فطرت بنانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا۔ تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔